السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق بیان ہوگا۔ اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہوگا، پہلا حصہ، جس کے اندر صرف روزے کا تعارف، انٹروڈکشن کرایا جائے گا کہ روزے کی تعریف کیا ہے، حکم کیا ہے، اقسام کتنے ہیں، واجب کس پہ ہوتا ہے، ادا کون کرے گا، صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے۔ پھر دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ اس کے روزہ ٹوٹتا کیسا ہے، کن صورتوں سے ٹوٹتا ہے، کن صورتوں سے نہیں ٹوٹتا، کفارہ کسے کہتے ہیں، قضا کسے کہتے ہیں، فدیہ کسے کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف، روزہ کسے کہتے ہیں؟ طلوع صبح صادق، یا سمجھے کہ جو سحر کا وقت ختم ہوتا، تہجد کا وقت جو ختم ہوتا، عشاء کا وقت ختم ہوتا، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک بنیت عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ جماع جو میاں بیوی جو ہم مستری کرتے ہیں، روزہ عربی میں اس کو صوم کہا جاتا ہے، برت یا فاسٹ ایسے انگلش میں وغیرہ جو کہتے ہیں۔ اس کی 8 قسمیں بیان کی گئی فقہا نے، اس کو 8 قسمیں۔ ایک فرض معین، فرض یعنی ضروری، ہر ایک پہ لازم، فرض عین۔ معین اسی دن فکس ڈیٹ میں اسی دن رہنا، اس کو کہتے ہیں تاریخ کے ساتھ فرض ہونا، دن کے ساتھ فرض ہونا، اس کو فرض معین کہتے ہیں۔ جیسے رمضان کا روزہ، جو رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کے ادائی روزے، یعنی جس رمضان کے مہینے میں ہم ہیں وہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور اس کی ہر روزے کی الگ نیت کرنا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس آپ نے ارادہ کر لیا، الارم رکھ کے آپ سو گئے کہ سحر میں مجھے اٹھنا ہے، تو یعنی آپ کی نیت ہو گئی کہ آپ روزہ کی نیت کر کے ہی سوئے تھے، الارم خود اس کی علامت ہے۔ دوسری، سحری کر لیا آپ، تو اب جیسا کہ ہوتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، ایسا میں نہیں بولا تو میری نیت نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، دل ارادے کا نام ہے، پڑھ لینا مستحب ہے اور بہتر ہے۔ تو نیت رمضان کی ادائی روزے کی، سحری بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کے سحری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ رہنا چاہتے تھے، اس لیے فرض معین۔ دوسرا ہے فرض غیر معین، یعنی ماہ رمضان کے قضا روزے، آپ سفر میں تھے یا بیمار تھے، پھر سفر سے لوٹنے کے بعد، اچھے ہو جانے کے بعد، وہ رمضان کے جتنے روزے چھوٹے تھے وہ روزے آپ کو فرض ہوتے ہیں، لیکن فکس نہیں رہتے کہ لگاتار ایک ساتھ رہے، آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد ادا کر لیں۔ ایسے روزوں کی نیت ہم کو رات سے ہی کرنی پڑتی ہے، اور ماہ فرض معین جو ہوتے ہیں، جو کرنٹ جو روزے چلتے ہیں رمضان کے، تو اس کو آپ نصف نہار تک کر سکتے ہیں، یعنی روزے کا ٹائم سمجھیے شروع ہوتا ہے ہمارا 4:50 سے، مثال کے طور پہ 5 بجے سے لے کے شام کے 6:30 بجے تک، تو 5 سے 5 12 گھنٹے، پھر 1.5 گھنٹہ، 13.5 گھنٹے ہے، تو اس کا آدھا نکال دیں، 13.5 گھنٹے کے آدھا وقت سحر کے شروع سے، پھر وہ 6 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں اس حساب سے اگر ہم دیکھ لیں تو 11 11:30 12 بجے تک فرض معین کے، جہاں ہم نیت کے ساتھ ایسا ایک سورج کا نشان اتار دیے کہ آدھے روزے کے ٹائم تک ہم نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اٹھا نہیں رات میں، صبح اٹھ گئے 7 بجے 8 بجے، نیت کر لی تو ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہی فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، نذر معین کے روزے، یعنی آپ نے منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے تو اس تاریخ میں، اس دن میں روزہ رکھوں گا، تو وہ تاریخ اور دن آ جاتا ہے کام ہو جانے کے بعد، تو پھر اس دن روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے اور فکس ہے۔ واجب غیر معین، کفارے کے روزے، یعنی جان بوجھ کے جو روزے توڑتے ہیں، قسم توڑتے ہیں، یا ظہار یا حج کے روزے، وہ تمام چیزیں کفارے کے روزے جو چالان کے طور پہ آ جاتا ہے، تو کفارے کے روزے اس میں رات سے ہی نیت کرنی چاہیے۔ نذر غیر معین کے روزے، وہ منت کہ ایک فلاں کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رہوں گا، کون سے دن رہوں گا، کون سی تاریخ میں رہوں گا یہ نہیں بولے، بس ایک رہوں گا، تو آپ کبھی بھی رہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیر معین، کوئی فکس نہیں ہے، رکھیں گے تو صحیح مگر کوئی کون سا دن ہے وہ فکس آپ نہیں کی۔ توڑے ہوئے نفل روزوں کی قضا، آپ نفل روزہ تھے، پھر بعد میں آپ توڑ دیے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا چاہیے۔
ایسے روزے واجب غیر معین ان کو رات سے ہی ان کی نیت کرنی چاہیے، جس کو ہم نے ایسے بلیک ڈاٹ ڈال دیا ہے، ایک کالا سا دھبا۔ اس کے بعد ہے سنت عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا، 10 کے ساتھ 11 یا 9، 10 کے ساتھ 9 ایسا رہ جا سکتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ ذوالحجہ بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ، یعنی 9 تاریخ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، سنت ہے۔ ایام بیض ہر مہینے کی 13، 14، 15 یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، زیادہ سنت و نفل میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، کبھی نفل کو بھی سنت کہا جاتا ہے، سنت کو بھی نفل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترغیب دی ہے، آپ نے زیادہ پابندی کی ہے اس کے بنسبت، تو اس کو ایک نام سنت دے دیتے ہیں، اس کو نفل کہہ دیتے ہیں، ورنہ دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ نفل روزے شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، صوم داؤدی ایک دن رہے ایک دن نہ رہے، ایک دن آڑ رہنے کو کہتے ہیں۔ ان کی بھی نیت ہم کو نصف نہار تک، روزے کے آدھے وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد روزے کی یہ بھی ایک قسم ہے مکروہ تنزیہی، کراہیت سے مکروہ ناپسندیدہ، صرف عاشورے کا 10 کا روزہ رہنا، صرف ہفتے کا روزہ رہنا۔ ہفتے کا روزہ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 15 شعبان کا ایک روزہ رہنا چاہتا ہے، وہ ہفتے کے دن آ گیا، ویسا نہیں، ہر ہفتہ رہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم دہر، سال بھر روزہ رہنا، زندگی میں پورا سال آپ دن میں گیپ ہی نہیں دے رہے، اس طرح روزہ بھی رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ عورت کا بلا اجازت شوہر نفلی روزہ رہنا، یعنی وہ عورت شوہر دونوں ساتھ رہتے ہیں، کسی کا شوہر باہر ہے تو وہ تو یہاں رہتی ہے تو رہ سکتے ہیں۔ مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے، یعنی عید الفطر رمضان کی عید کے دن کا روزہ نہیں رہنا چاہیے، عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن نہیں رہنا چاہیے، ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 11، 12، 13 یعنی بقرعید کے دوسرے، تیسرے، چوتھے دن بھی روزہ نہیں رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن ضیافت مہمان نوازی کے کہا گیا ہے، اس لیے اس دن روزے نہیں رہتے۔ یہ تھے 8 اقسام روزے کی۔ اب یہاں روزہ واجب ہونے کی شرطیں، کس پر واجب ہوتا ہے؟ ایک مسلمان ہونا، کافر مشرک اگر روزہ رہیں گے تو اس کا ان کو نہ ثواب ملے گا، کوئی اس کا تعلق بھی نہیں۔ دوسرا عاقل ہونا، دیوانہ نہیں، مجنون دیوانہ نہیں بلکہ عقل مند ہونا چاہیے، اسی لیے دیوانوں پر شریعت لازم نہیں۔ تیسرا بالغ ہونا، یعنی بچہ یا بچی جو بالغ ہوتی ہے اس سے پہلے جو نابالغ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ پر نابالغ بچوں پر بالغ ہونے تک اس کی عادت ہونا، اس کے لیے تربیت کرنا یہ والدین پر لازم ہے۔ جیسے بھی جسی بھی انداز میں آدھا رہے، پون رہے، کیسے بھی رکھ کے بچوں کی تربیت کرنا ان پر ہے۔ اس طرح نابالغ اور بچے بہت سارے ہمارے پاس بڑوں سے زیادہ شوق سے رہتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، رکھنا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے لیکن ثواب اس کا ضرور ملتا ہے، اور اس کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ واجب تو ہو گئے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ ہے، واجب تو ہو گیا، لیکن ادا کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے بھی شرط ہے تندرست ہونا، یعنی صحت مند ہونا۔ بیمار ہے تو اس کو معاف نہیں ہے، رخصت ہے کہ وہ جب تندرست ہو جائے گا تو پھر وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا۔ سفر میں ہے تو پھر اس کو رخصت ہے، اجازت ہے، چھوڑ سکتا ہے، باوجود سفر کرتے ہوئے اس کو ہلکا سا بہت آسانی سے روزہ بھی رہ سکتا ہے۔ تو چونکہ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، پھر بعد میں رکھنا بعض کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر سفر کی زیادہ مشقت نہیں ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں سفر کے ساتھ بھی جو ہے نا، بس بہت سارے لوگ حیدرآباد آتے ہیں کئی اضلاع سے، 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 110 کلومیٹر صبح شام آتے جاتے ہیں، ان کو عادت سی ہو جاتی ہے، تو روزوں کے ساتھ بھی سفر کر لیتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اجازت کے باوجود اگر وہ مشقت ان کو محسوس نہیں ہوتی تو رہ جا سکتے ہیں، لیکن اجازت ہے رخصت کی۔ لیکن جب سفر ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں ان پر روزے کی قضا فرض رہتی ہے۔ اور روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں، روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں میں نیت ضروری ہے، بلا نیت آپ نہیں رہ سکتے، اور دوسرا عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ تھی روزے کے صحیح ہونے کی شرط۔ اب رمضان کے روزے کا حکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا آرڈر کس تاکید سے دیا ہے اس کو سمجھنا حکم کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض عین ہے، ہر ایک کو رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں گھر میں ایک رہ گئے سب کی طرف سے، ایسا نہیں، ہر ایک کو رہنا چاہیے۔ دوسری بات، ماننے کے حد تک عقیدے میں کہ کوئی رمضان کے روزے کو فرض نہیں سمجھتا، یہ فرض نہیں ہے، بس نفل ہے، ایسا نہیں، فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن سے دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔ اور بلا وجہ، تیسری بات، بلا وجہ بلا عذر روزے کا چھوڑنے والا سخت گناہگار فاسق ہیں۔ یہ چند روزے کے تعارف میں، اس کے انٹروڈکشن میں تھی۔ انشاءاللہ آگے کا مسائل سیکنڈ پارٹ میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔